खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम जवाब हाजिर है में, और अब हम आपके सवालात के मुंतज़र हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएँ तो आप अपने ज़हन के मुताबिक जो भी सवाल पूछना चाहें सवाल पूछें, और जितनी देर में आपकी कॉल्स आएँ उतनी देर में, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गए थे कि अल्लामा साहब बिल्कुल सही हक़ाइक़ हैं, दलाइल को मान भी लें तो कुछ लोगों का तासुर या उनके ख़यालात ये हैं कि इससे इंतशार फैलेगा, बहुत से लोगों के जो अकायद हैं या जो उनके हीरोज़ हैं उनकी शान में कमी होगी तो उनको थोड़ा दुख पहुंचेगा। तो इससे बचकर हम कोई हिदायत पा सकते हैं या हक़ाइक़ को पसे पुश डाल के कोई ऐसा रास्ता है कि जैसे हम कोई बाईपास करके किसी मामले को हम हिदायत की तरफ पहुंच सकते हैं? फारूक भाई, इत्तेफाक से मामला बिल्कुल बरअक्स है, उल्टा है कि अगर हम इसको नहीं छेड़ेंगे और हक़ाइक़ को सामने नहीं लाएंगे तो हमारे इख्तिलाफ़ात में मज़ीद उसत पैदा होगी और गलत फहमियों में भी बहुत इजाफ़ा होगा। गलत फहमियों का ख़ात्मा करना हो, इख्तिलाफ़ात को कम से कम करना हो तो हक़ाइक़ को बुनियाद बनाया जाए, हकीकतों को सामने लाया जाए। हक़ाइक़ की तरफ जब आएंगे अलबत्ता शाइस्तगी के साथ, बग़ैर किसी की तौहीन किए, बग़ैर किसी की शान में गुस्ताखी किए हक़ाइक़ को बयान करेंगे आप, तो लोगों की गलत फहमियाँ दूर होंगी। मसलन हमको इसी बुनियाद पर मारा जा रहा है कि ये जो है सहाबा के गुस्ताख हैं, इनको मारो। हम बताएंगे कि हम सहाबा के गुस्ताख नहीं हैं, जो आपकी किताबों में है वही आपको बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें सहाबा के पीछे चलने का हुक्म नहीं दिया, वो झूठी बात है, वो हदीस झूठी है। सही बात ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हमें कुरान और अहले बैत का दामन थामना है। अगर मैं ये बताता हूँ उसको, उस भाई को, तो वो कहेगा कि यार आप तो कुरान और अहले बैत की बात कर रहे हैं और सहाबा की बात को जो हम जोर दे रहे हैं वो किताबों में अपने ही उलमा ने कहा कि उनकी इत्तिबा करने की जो बात है वो झूठी है। तो फिर हमारी हमदर्दी भी उसके दिल में पैदा होगी और वो हमें काफिर कहने के बजाय हमें मुसलमान बल्कि मोमिन और बल्कि हक पसंद समझेगा और हमारे करीब आएगा। चुनांचे आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। देखें, एक और वजह मैं आपको बता दूं, कब तक आप हक़ाइक़ से जी चुराते रहेंगे? आखिरी ज़माने में अल्लाह का वादा है कि हक़ को बालादस्ती हासिल होगी और हक़ परस्तों की तादाद क़िल्लत से कसरत में तब्दील हो जाएगी। ये कब होगी? जब हक़ाइक़ सामने लाएंगे तभी होगी ना। जो अक़लियत में है वो अक्सरियत में आ जाएंगे। कब आएंगे? जब दीगर लोगों को जो अक्सरियत में है और हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है, कोई अक़लियत में से उठे, उन्हें बताए, अच्छे अंदाज में प्यार से बताए। और ये बहुत ही शाइस्ता अंदाज में हमारा सिलसिला, बिल्कुल सिलसिला चल रहा है। जी बिस्मिल्लाह। हमारे साथ कॉलर आ गए हैं, देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम किबला, आप जी सबकी खिदमत में और फारूक भाई आपकी खिदमत में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक। कि मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको मौला सलामत रखे जी, और जो आप ये हक फैला रहे हैं इसकी बारगाह खुदाबंदी में कबूलियत हो। मेरा आगा सबसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, एक सूरत हाल में थोड़ी सी वाज़े करना चाहता हूँ और इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा किबला कि इसको मुस्तकिल मौजू बनाइए। थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट, क्योंकि कंपाउंड क्वेश्चन है जी। गुजारिश ये है कि सारे के सारे जो तकफीरी चैनल, ये जो लोग हैं किबला, ये अल्लाह अल्लाह करते चले जा रहे हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद को बीच में से माइनस करते चले जा रहे हैं। इसी तरह जैसे किताब काफी है उसी तरह अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि अल्लाह ने इनके सामने नहीं आना और कुरान ने भी नहीं बोलना, लिहाजा ये अपने अकायद और नजरियात, अपने फासद ख्यालात अल्लाह के नाम की आड़ में बयान करते चले जा रहे हैं जी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि वालिदैन का एहतराम ना करो, रोज़ों का एहतराम ना करो, किसी चीज का एहतराम ना करो, नाम अल्लाह का सामने रखा हुआ है। और वो आयतें जो मुशरिकीन के लिए नाजिल हुई थी उनको मुसलमानों पे सब्त करके ये मौलवी जो है ना वो तौहीद की आड़ में सारी गुमराही फैला रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप अपने बयानात में इस बात को वाज़े करें कि अल्लाह की इताअत उस वक्त हो सकती है जब रसूलुल्लाह की इताअत हो और अहले बैत की और रसूलुल्लाह के बाद उनकी आल की इताअत हो। इससे बिल्कुल साफ करते जा रहे हैं, लोगों के ज़हनों को बिल्कुल मुनहरिफ और मुंतशिर करते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नाम को एक बुत बनाया उन्होंने। माज़ल्लाह मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं इसको सूरत अलवाज़े कर रहा हूँ कि उसको मिस यूज किया जा रहा है अल्लाह के नाम को। जैसे ख्वारिज ने मौला अली के खिलाफ जो कलमा बुलंद किया था तो मौला ने कहा कि ये कलमा हक है लेकिन इससे मुराद ये बातिल ले रहे हैं।
ٹھیک ہے اللہ کے نام کی آڑ میں یہ جو جی آپ کا سوال آ گیا مجاہد صاحب، آپ کا سوال آ گیا کہ واضح طور پہ یہی پوچھیں گے عقیدہ توحید ہے کیا مذہب حقہ میں، اور کچھ لوگ جو اس حوالے سے اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو جو آیات اتری ہیں مشرکین کے اوپر وہ مسلمانوں پہ لاگو کر کے غلط نظریات پھیلا رہے ہیں، یہی آپ کا سوال تھا، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور جی ناظرین اگر آپ کوشش کریں جو بھی کالز یا جو بھی سوالات پوچھنا چاہیں اسی سے میں آپ پوچھ لیں، تاکہ ہم پھر بعد میں جب جوابات کی طرف چلیں تو پھر بغیر رکے ہوئے مکمل اور جامع جواب انشاءاللہ حاصل کریں۔ تو کوئی بھی ناظرین میں سے اگر کچھ سوال پوچھنا چاہتے تو ابھی میں آپ کے انتظار میں ہوں، آپ فون اٹھائیے، سوال پوچھئے، کیونکہ سوال پوچھیں گے تو تبھی ہم اپنا ایک قدم بڑھا پائیں گے ایک حق کی طرف یا ہدایت کی طرف، یا اگر آپ اس حوالے سے ہمیں کوئی ہدایت دینا چاہتے ہیں، آپ کے ہو سکتا ہے سوال کی وجہ سے کچھ ہم ہدایت پا لیں یا اس حوالے سے ہماری کوئی اصلاح ہو جائے، تو پھر بھی یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہماری بہتری ہو یا آپ اپنی بہتری کر لیں یا ہماری بہتری کر دیں، یہ ہم سب کا یہ فرض ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ تو اگر کالر نہیں ہے تو جوابات یا جو جواب تھا وہ لے لیتے ہیں مجاہد صاحب، کلام صاحب، کہ جو دیگر چینلز ہیں توحید کے نام پہ ویسے یا ایک وہ غلط نظریات پھیلائے جاتے ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جو اہمیت ہے اس کی بات نہیں کی جاتی، اور کچھ ایسی آیات جو مشرکین پر نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پہ وہ لاگو کر دیا جاتا ہے، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ حقیقت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک جہل مرکب کی بنیاد پر ایک ٹولہ ہے جو لگاتار توحید کا ڈنڈا لے کر سب کو ہانک رہا ہے اور سب کو مشرک، بدعتی اور کافر اور بت پرست اور نہ جانے اس طرح کے الفاظ سب کو جو ہے وہ ان الفاظ کا حقیقت میں مصداق قرار دے رہا ہے۔ اس ٹولے سے کوئی پوچھے کہ توحید تمہیں کہاں سے ملی ہے، اگر تم نبی مکرم کو مائنس کر دو تو توحید کہاں سے تمہیں حاصل ہوگی؟ تم تو نبی مکرم کے بغیر ان کو اگر آپ نظروں سے ہٹاؤ گے تو سوائے بت پرستی کے کچھ نہیں کرتے تھے اور نہ کچھ جانتے تھے تم۔ نبی مکرم وسیلہ ہیں، بنیادی طور پر دین کو پہنچانے والا نبی مکرم ہے۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرے سے نظر انداز کر دو، یا پھر جن رسول اکرم کی اولاد میں سے اہل بیت اطہار میں سے قربانیاں دے کر دین کو پہنچایا، یہاں تک توحید کا کلمہ ہم تک پہنچایا، ان کو آپ مائنس کر دیں گے تو نمک حرامی کے سوا ہم ان کو کیا نام دیں گے؟ کہ یہ سراسر نمک حرامی ہے کہ آپ دین کو تو ان سے لیں اور انہی کے خلاف کام کریں اور انہی کو نظر انداز کر دیں۔ آپ کو آگے جیسے آپ مناسب سمجھیں کہ اگر انٹرپشن نہیں ہوتی تو اگر کالر لے لیں، یہ نہ ڈراپ ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد فاروق صاحب، محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ مہربانی محمد یعقوب صاحب، جناب آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں اور سوال جواب بھی سن رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور نبی کی بات سنی اور مان لی، جیسے حضرت علی علیہ السلام نے مان لیا، وہ کامیاب ہو گئے، باقی سب فیل ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو سنتا نہیں اور بات کو مانتا نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ نبی جو دیتا ہے وہ لے لو اور نبی جسے منع کرتا ہے اسے منع ہو جاؤ۔ یہ دین ہے اصل میں۔ جن لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے ان کی بات مان لی حضرت علی علیہ السلام کی طرح، وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی جتنے بھی ہیں سب فیل ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے اور لوگوں کو روشنی ملتی رہے اور ہدایت ملتی رہے۔ یہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں اور آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ جناب حافظ، مہربانی محترم محمد یعقوب صاحب، بہت شکریہ، آپ کی کال کا لندن سے آپ شامل تھے، اور بات ہو رہی ہے جو عقیدہ توحید سے متعلق جو سوال تھا مجاہد صاحب کا، اور اگر ان کے بعد ابھی فی الحال کالر نہیں ہے تو ہم جیسے آپ فرما رہے ہیں میں کامن سینس کی بات کروں گا۔ جی کالر ہے، اگر کالر ہے تو لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بھائی تھوڑا سا اونچا بولیں، اپنا نام بتا دیں پلیز۔ کس کو بات کر رہا ہوں؟ پاکستان۔ پاکستان، جی جی بات کریں بھائی۔ میرا یہ کوشچن ہے سائنس ہے کہ جو
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान शरीफ में आयत आई है जी वमा यंतिकु अनिल हवा। जी जी हाँ, तो इसके अंदर यही कहा गया है आयत मुबारक के अंदर के मेरा हबीब वो है जो बगैर वही लाई के उफ भी नहीं बोलता। जी हेलो सर। जी जी हम सुन रहे हैं, बात करते जाएं भाई। वमा यंतिकु अनिल हवा रसूल खुदा इस हदीस का मिस्ताक है जी। के ऊपर आप रोशनी डाल के फिर आप ये बताएंगे जो सारे मुसलमान मेंबर रसूल पर बैठ के ये बोलते हैं फलां काफर है फलां काफर है, जबकि नबी की हदीस है कि वमा यंतिकु अनिल हवा रसूल खुदा की जो जुबान मुबारक है वो बगैर वही अलाई के उफ भी नहीं बोलती जी। और उसी की हदीस है काफर को भी काफर न कहो, हो सकता है ये ईमान लाए और कहने वाला बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाए। ठीक है। इस आयत मुबारक से आप ये जाहिर करें कि जो मुसलमान भाई हैं अपने, चाहे वो किसी भी फिरके से या किसी भी मसले से ताल्लुक रखता हो, उससे अपना कोई बहस नहीं है। ठीक है। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस को ठुकराते हैं, जिसके बारे में कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा, उसकी हदीस को ठुकरा के मेंबर रसूल पर बैठ के ये बोलते हैं कि फलां काफर है फलां काफर है, उसके बारे में आप हमें कुछ आगाही दें, उसके बारे में आप कुछ मुसलमानों को गाइड करें। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान से आपकी कॉल का, आपका सवाल का, बहुत मेहरबानी। रात की इस पहर में आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो जी आपका सवाल नोट कर लिया, इससे पहले जो सवाल आता है वो भी नोट कर लिए हैं। इनके बाद अगर कोई कॉलर है हमारे साथ जी कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई हमारे साथ कौन? अख्तर हुसैन टाउनशिप लाहौर पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। जी अख्तर हुसैन साहब टाउनशिप से, माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा फारूक साहब और आप साहब को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम, मेहरबानी। अच्छा मेरे दो सवाल हैं जी प्लीज। खातमुन नबीयीन की जिंदगी में जी नमाज में जरूर पढ़ा जाता था या नहीं? जी ठीक है। और दूसरा सवाल? अच्छा नंबर 2 जी नवाफिल की नमाज में जी नवाफिल की नमाज में कामत पढ़ना चाहिए या नहीं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल नोट कर लिए। आप भी पाकिस्तान से कॉल कर रहे थे, टाउनशिप लाहौर से। माशाल्लाह हिदायत टीवी की जो नशरियात है दुनिया की जगह जगह मुल्क जा रही है, और पैगाम यही है कि जो भी आपके ज़हन में सवाल है आप सवाल पूछें ताकि फिर जवाब पाके एक तहकीक के दरवाज़े खुल जाएं और अपने आप को बेहतर और अच्छा मुसलमान बनाने की हम कोशिश में लग जाएं। तो अख्तर साहब के बाद अगर कोई कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी फ़िलहाल नहीं है तो जी अल्लामा साहब मुजाहिद साहब की वो जो अकीदा तौहीद से मुतालिक आप फरमा रहे थे जी, उसी को अगर कंटिन्यू रखें। मैं कॉमन सेंस की बात ये करना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी के साथ नेकी की, मामूली सी नेकी की, ठीक है, आपका काम हो गया, इन्हें दूसरे का काम हो गया आपकी नेकी करने से, तो वो दूसरा आपका शुक्रिया बजा लाने के बजाय आपसे ये कहे कि इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह करता है, अल्लाह ने मेरी मदद की है, तुम बीच में क्या हो? ड्यूटी दी थी वो आपने सर अंजाम दे ली, बस बात खत्म। हाँ वही है। वो तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, आपने काम ही करना अब ये कॉमन सेंस की बात है। एक काफिर के साथ भी तुम ऐसा करोगे तो कहेगा कि अल्लाह को तो किसने देखा है, लेकिन तुम नमक हराम हो, तुम नाशुक्रे हो, तुम एक इंसानियत से गिरे हुए इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे एक कॉमन सेंस की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि दरमियान में जो भी वसीला बना सब कुछ अल्लाह ही करता है, लेकिन उस छोटे से काम का भी अगर कोई और वसीला बन गया तो उसका भी एहतराम करो, उसका भी शुक्रिया बजा लाओ, उसकी भी बात करो। चुनांचे कुरान ने शुक्र के मामले में भी बहुत ज़ोर दिया है कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने ज़रा भी एहसान किया तो उसको याद रखो और उसका शुक्रिया बजा लाओ। अब वालिदैन के लिए ले लीजिए, अल्लाह ने कितना ज़ोर लगाया कि वालिदैन के साथ तुम नेकी करो। क्या वालिदैन हमारे खुदा हैं?
انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا تو ہمارا خالق حقیقی جو ہے اللہ ہے. تو پھر ہم تو کہیں کہ والدین تم بیچ میں تو آپ وہی کرتے، فرض تھا آپ نے پورا کر دیا، ہم بھی بڑے ہوں گے ہم بھی والدین ہو جائیں گے، تو اس میں کون سی بات ہوئی؟ لہٰذا ہم آپ کی کوئی عزت نہیں کریں گے. کیا قرآن اس کو مانتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دین سمجھتا ہے؟ یہ سراسر جاہل مرکب لوگ ہیں کہ جنہیں اتنی بھی خبر نہیں، اتنی سے کامن سینس کی طرف نہیں آتے ہیں. اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو دین تمہیں بالکل ہی نہ ملتا. درمیان میں ان وسائل کو تم نہ تنہا یاد رکھو گے بلکہ ان کا ذکر کرو گے. ذکر کر کے ان کے ذکر کو، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ کو کیا کسی کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب یہ ملعون جو ہے نا ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتے ہیں، ان پر درود پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور یا اگر بڑی مشکل سے لے لیا تو صرف رسول کا نام لے کے آگے آل رسول کا ذکر نہ کر کے نبی مکرم کی روح کو بھی تڑپا دیتے ہیں. کیونکہ نبی مکرم نے بارہا فرمایا کہ مجھ پر جب درود پڑھنا تو دم بریدہ درود مت پڑھنا، مجھ پر درود پڑھنا تو آل پر بھی میری اولاد پر بھی درود پڑھنا. لوگ جو ہے نا اس میں بھی جان بوجھ کر نبی مکرم کو اذیت پہنچاتے ہیں، صرف یہ کہ بغض ہے. اور وہ بغض کہاں سے چلا ہے؟ وہی جو بنو امیہ کے لوگ، پھر بنو عباسیہ کے لوگ، جن کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی اس موت پر افسوس رہا اور بغض کی وجہ سے اہل بیت اطہار سے انتقام لیتے رہے، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. جو خارجیت، یزیدیت اس دنیا میں موجود ہے، سفیانیت نام کی چیز دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں، ناصبیت کے نام کی چیز دیکھتے ہیں، بغض کا بہرحال ان سے اظہار ہوتا رہتا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے بغض کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آل رسول کو نظر انداز کر رہے ہیں. ورنہ عقل مند کوئی معمولی سی بھی انصاف سے سوچنا چاہے تو اللہ کا ذکر اسی وقت ادا ہوگا جب رسول اور آل رسول کا بھی ذکر ہوگا. جزاک اللہ. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ. اشتیاق بٹ صاحب شکریہ. جی علامہ صاحب آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام، اور وعلیکم السلام. آپ کو عید مبارک بھی ہو. چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ رمضان میں بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت خدمت کی ہے قوم اور ملت کی. تو ایک عرض ہے کہ بس یہ جو پروگرام ہے آپ اس کو کوئی سیٹ اپ کر دیں 1 یا 2 دن کے لیے. جواب حاضر ہے. تو ماشاءاللہ جتنے بھی تحقیق کرنے والے لوگ ہیں یا جو صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے بہت استفادہ حاصل کریں گے، اور ماشاءاللہ آپ کے پروگرام سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو علامہ صاحب کیا یہ جو گزشتہ عید گزری ہے جو منڈے کو پیر کے دن منائی گئی، تو اسی دن دوسرے دن علماء کرام نے معافی بھی مانگ لی، پورے انٹرویو بھی آ گئے، تحریریں بھی آ گئی کہ ہم نے غلط کی، یہ روزہ قضا رکھنا چاہیے وینسڈے کو یا تھرسڈے کو. کیا یہ جھوٹ ظلم کے زمرے میں نہیں آتا علامہ صاحب؟ تو کیا برطانیہ اور جن لوگوں نے یہ عید ان کے کہنے پہ منائی، جو آج کا مسلمان ہے جس طرح میں اور فاروق بھائی یا اور ایسے ہمارے بھائی مسلمان مومن ہیں، تو ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس جو یہ غلطی ہوئی ہے بار بار، پچھلے دفعہ بھی یہ ہوئی تھی تو انہوں نے معافی مانگی تھی، لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے در پہ آنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا کیا فرض ہے کہ یہ لوگ پہلے تو کیا کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ قوم و ملت سے ہم معافی مانگتے ہیں، جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے یہ ہو گیا ہے. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے یا قوم و ملت کا کیا فرض بنتا ہے کہ ان علماء کرام کو عزت کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا، ہم ازالہ اس کا کس طرح کریں؟ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ روزے کے دن پوری امت کو ایک سائڈ پہ لگا کے عید کروا دی جائے؟ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے. اور آپ کو بتاتا چلوں یہ پروگرام انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. اب بجائے پیر منگل کے ہر بدھ کی اسی وقت 9 سے 11 بجے پیش ہوا کرے گا. آپ بھی سوالات جو بھی اٹھ رہے ہیں یا جو بھی کوئی آپ سے پوچھے تو ضرور آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. اور ناظرین کی یہ ایک پذیرائی تھی ماہ رمضان میں، اور انہی کی دوبارہ یہ کوشش تھی کہ یہ پروگرام جاری رہے، تو علامہ صاحب نے اس پر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھا ہے. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروخ بھائی جان جان کربلائی عرض کر رہا ہوں، قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. جی مہربانی. سلامت رکھے اور عید مبارک آپ کو ہو، اور صدقہ پانچ تن پاک کے. یہ حق کی باتیں
جاری و ساری رہے اور بحق محمد و آل محمد مولا آپ کو چشم بددور نظر بد سے بچائے. آج کا میرا سوال یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حشر کی 7ویں نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور پیغمبر خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض. اور جب پیغمبر خدا نے یہ فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے، تو پھر اسی پیغمبر خدا نے کیسے یہ کہہ دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پیغمبر کہے کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور اطرت اپنی چھوڑ رہا ہوں، اور وہی پیغمبر کہے میرے صحابہ نجوم ہیں ان کی اطاعت کر لو فلاں پا جاؤ گے؟ تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بہت شکریہ اعجاز حسین کربلائی صاحب ویاسکو سے آپ کی کال کا. اور اگر ان کے بعد کوئی کالر ہیں تو آپ سے گزارش آپ بھی اسی سے میں سوال پوچھ لیں تاکہ پھر بغیر رکے ہوئے اور اطمینان کے ساتھ ہم جواب حاصل کریں. ان کے بعد اگر کوئی کالر ہے فی الحال نہیں ہے تو جی عقیدہ توحید سے متعلق میں جیسے چاہوں گا کہ آخری جو ہمارے آئے تھے ہماری گفتگو اسی پر تھی اور وہ بیچ میں منقطع ہو گئی، بریک آپ نے لی. جی جی تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جہاں سند کے اعتبار سے یہ جو اصحابی کا نجوم والی حدیث ہے وہ جعلی من گھڑت اور بے بنیاد ثابت ہو گئی. اہل سنت کے تمام علماء رجال نے اس کو جعلی بتایا ہے، ضعیف بتایا ہے، موضوع بتایا ہے، مجعول. اب اس کے علاوہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی اعجاز حسین کربلائی صاحب نے سوال اٹھایا ہے، ہر عقل مند انسان کو سوچنا چاہیے کہ آیا نبی مکرم ایک طرف سے صحابہ سے کہتے ہیں تم دامت تھامو قرآن کا اور اہل بیت اطہار کا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے کسی کے بھی پیچھے چلے جاؤ. آیا یہ دونوں باتیں ایک کی طرف سے صادر ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک عقل والا انسان خود سوچے. دوسرا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی صحابی کے پیچھے چل پڑو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، جبکہ صحابہ کا حال یہ ہے کہ ایک مشرق کی طرف ہے، دوسرے مغرب کی طرف ہے، ایک شمال کی طرف ہے، ایک جنوب کی طرف ہے، ایک دوسرے کو کافر بھی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، اور نبی مکرم نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کے بھی پیچھے چلے جاؤ تم نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی آپ سے لندن کا پتہ مانگے کہ مجھے لندن کی ٹرین پکڑنی ہے، آپ کہتے ہیں ٹرین اسٹیشن پہ جاؤ، جس پلیٹ فارم پر جو ٹرین مل جائے اس پہ سوار ہو جاؤ. تو کیا یہ معقول انسٹرکشن ہے؟ کوئی عقل مند اس طرح کی انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ بھئی تم ٹرین اسٹیشن پہ جاؤ اور جا کر جو ٹرین ملے بیٹھ جاؤ، تمہیں سیدھے لندن پہنچا دے گی؟ ایسا نہیں ہے. لندن کی طرف جانے والی ٹرین ہی کو پکڑنا ہوگا. ہر ٹرین کو بیٹھو گے تو تم مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال کی طرف جا سکتے ہو. تو یہ ایک بھی غیر معقول بات ہو جاتی ہے. تیسرا اہم سوال، اگر کوئی کالر ہے تو لے لیں. جی بالکل. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی میں مسز عباس مانچسٹر سے بول رہی ہوں. جی شکریہ. اور مولانا صاحب کو میری طرف سے سلام عرض ہو. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان کے زمانے میں مساجد میں حضرت علی علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت بھیجی جاتی تھی، تو کیا اس مسجد میں حسنین علیہ السلام اور حضرت علی کے اصحاب بھی تشریف فرما ہوتے تھے؟ تو کیا ان حضرات نے اس کے خلاف کوئی احتجاج کیا؟ پلیز آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. وعلیکم السلام. ٹھیک، بہت شکریہ سسٹر مسز عباس صاحبہ مانچسٹر سے آپ کی کال کا. اور تیسری اور اہم بات بھی لیکن بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر یہ تیسری بات بھی سن لیں تو پھر بریک کی طرف جاتے ہیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایک مذہب کا خیز جملہ لگتا ہے نعوذ باللہ جو نبی مکرم کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام سے کہو صحابیو
میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اطاعت کرنا، خبردار تم اہل بیت اطہار کی اطاعت سے غافل نہ ہونا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی کیونکہ اس خطاب صحابہ کرام سے ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صحابہ سے ہی کہہ رہے ہیں صحابی اور تم میں سے جو کسی کے بھی پیچھے چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ بھئی صحابی خود اگر مقتدی ہے تو پھر اقتداء کس کی کرنے والا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اے فاروق بھائی، آپ اپنی اگر اتباع کریں گے تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ انہی سے کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام سے ہی کہہ رہے ہیں صحابیوں میرے صحابی جتنے وہ ستاروں کے مانند ہیں، اب تم میں سے جو کسی کی بھی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اگر خود صحابی ہے تو وہ کیوں کسی کی اتباع کرے گا؟ کیونکہ جس کی اتباع ہو رہی وہ صحابی ہے، اور صحابیوں سے ہی کہا جا رہا ہے، صحابیوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم صحابیوں میں سے جو کسی کی بھی اتباع کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ اگر نعوذ باللہ یہ تصور کرو کہ یہ بات صحابہ کرام سے نہیں فرمائی، نبی مکرم صحابہ کے زمانے کو گزار کے بعد میں آئے اور آ کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ صحابیوں کا دور گزر چکا ہے، اے تابعین، اے مسلمانوں، اے میری امت والو، اب تم صحابی کو اتباع کے قابل سمجھو۔ نعوذ باللہ ہم نبی مکرم کے ظاہری واپس آنے کا تو ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں۔ نبی مکرم نے پردہ فرما لیا 28 صفر کو ہمارے حساب سے، اور اہل سنت کے ان کے حساب سے 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے تھے، 12 ربیع الاول کو انہوں نے وفات پا لی۔ تو اب بات یہ ہے کہ صحابہ ہی سے کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ تم کسی کی اتباع کرو صحابیوں میں سے تو نجات پا جاؤ گے۔ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہو گئی۔ یہ وہ بات ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ کھڑے رہو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، جو بیٹھا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوا ہو تو نجات پا جاؤ گے۔ یہ عجیب و غریب بات ہو جائے گی۔ صحابہ ہی سے کہہ رہے ہیں صحابہ کی اتباع کرو، یہ بات بالکل غیر معقول ہے۔ لیکن اگر صحابیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری اہل بیت جو تعداد میں بہت کم ہے تم ان کی اتباع کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ صحابہ میں سے جس کسی نے بھی اہل بیت اطہار کی اتباع کی ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے احترام میں ذرا برابر کمی نہیں لاتے ہیں، اور جو ایسے باوفا صحابہ کی خلاف زبان درازی کرتا ہے ہم اسے مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، جواب حاضر ہے میں آپ کے بہت ہی اہم ترین سوالات آگے کچھ کے جواب مل گئے، کچھ کے ابھی رہتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔